شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ رعد میں فرماتے ہیں، اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی قوم پر آفت، پھر وہ نہیں پھرتی اور کوئی نہیں ان کا اس کے سوا مددگار۔ السلام علیکم، میں سمینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے آج ہم بات کریں گے آؤٹ ڈور گیمز پر۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک تحقیق جو نیو یارک میں ہوئی اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ نیو یارک میں ایک فلاحی تنظیم نے ہائی اور پرائمری اسکولز کے تقریباً 30,000 بچوں پر 2 سال تحقیق کی اور بین الاقوامی ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو بچے زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں ان میں ڈپریشن، پریشانی بڑھ جاتی ہے، وہ دوسروں سے ملنے جلنے سے گھبراتے ہیں، اس کے علاوہ میل جول پسند نہیں کرتے اور تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس تحقیق کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسے ہی بچے نظر آئیں گے۔ آج کل زیادہ تر گھروں میں بچے بستروں، فرش، صوفے پر لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حتیٰ یہ کھانا کھاتے وقت بھی ان کے ہاتھ میں موبائل ہی نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ویڈیو کی کہانی جو میں نے FB پر دیکھی تھی شیئر کروں گی۔ اس میں دکھایا کچھ ایسے کہ ایک گھرانہ تھا جو کہ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، 2 بچے ماں باپ پہ مشتمل تھا۔ وہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کا انتظار کر رہے تھے اور ماں جو تھی وہ کھانا سرو کر رہی تھی۔ اچھا، ماں دیکھتی ہے تینوں کو کھانے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، آرام سے موبائل میں لگے ہوئے۔ وہ کیا کرتی ہے، پلیٹس ہٹا دیتی ہے اور ڈائریکٹ ٹیبل پہ ہی کھانا رکھ دیتی ہے۔ اب جب وہ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تینوں، تو دیکھتے ہیں سیال کھانا تھا، یعنی کہ جیسے آپ کہنا چاہیے کہ شوربے کی ٹائپ کی چیز تھی، تو وہ بہہ رہی تھی۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں اور پھر ماں وہاں خاموش کھڑی ہوئی تھی تو ایک دم شرمندہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو انگریزی میں تھی، یعنی اس میں جو لوگ دکھائے گئے تھے وہ انگریز تھے، مگر ہمارے ہاں بھی بالکل ایسے۔ آپ دیکھیں کسی بھی بچے کو دیکھیں، وہ زیادہ تر اپنا وقت موبائل کے سامنے گزارتا ہے۔ میرے جاننے والوں کا بچہ تو اتنا ماہر ہے کہ اس معصوم کا تو باتھ روم میں بھی پیچھا نہیں چھوٹتا، وہ باتھ روم تک اپنے موبائل ساتھ لے کر جاتا ہے، اور میں اس کو دیکھ کے حیران کہ یہ کس طرح اس کو وہ کرے گا۔ مگر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ یہ کیوں لے کر جا رہے ہو، سو ابھی تو رکھ دو۔ نہیں، میں اس کو دیکھ کر لوں گا۔ میں نے کہا اچھا بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ اب اسی طرح آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ بات کر رہی ہیں، خاتون خانہ کیا کر رہی ہوں گی، بات آپ کی کر رہی ہوں گی، اور ان کی انگلیاں جو ہیں موبائل پہ مستقل چل رہی ہوں گی، اور پھر جو آپ کے اس وقت جذبات ہوں گے نا، وہ آپ جانتی ہیں اور کوئی نہیں ان کو بہتر طور پہ جان سکتا۔ اسی طرح اب آج کل سب سے زیادہ سوال یہ ہے، ہمارے بچے بہت سست ہو رہے ہیں، پڑھائی میں دھیان نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی سے آؤٹ ڈور گیمز یا بیرونی سرگرمیاں بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ بس بستر، بچے، زیادہ وہ کھانا کھا لیا یا بہت ہی زیادہ وہ ٹیوشن چلے گئے، ورنہ وہ بستر کے ہی ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی اس سے کیا کیا ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں نظر کی کمزوری تو بہت عام ہو گئی ہے، جسمانی درد، ہر بچہ چڑچڑا، ہر بچہ جو ہے وہ عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو سب کچھ اس موبائل کے اندر ہی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے آپ اپنے بچوں کو بچائیں اس چیز سے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی بری، ٹیکنالوجی بہت اچھی ہوتی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند، مگر اس کا بے جا استعمال غلط ہے۔ اس کے بے جا استعمال سے بچیں، اور اگر آپ واقعی اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خوددار اپنے بچوں پر توجہ دیں، اور انہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر روز لے کر جائیں، دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ہر روز شام کو لے کر جا سکیں، اور کم سے کم ہفتے میں 1 دن نکال لیجئے، انہیں پارک یا گراؤنڈ لے جائیں اور وہاں پر لے جا کر انہیں بھاگ دوڑ کے جو کھیل ہوتے ہیں ان کی رغبت دلائیں، اور تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہو سکیں۔ اور پھر اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے ملک کو ایک بہترین شہری ملیں گے، اور آپ کے بچوں کے اندر بھی بہت نکھار آئے گا۔ بس
میرا آپ سے یہی کہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل ہی اس چیز کو چھوڑ دیں، مگر خدا کے واسطے یہ جو آؤٹ ڈور گیمز ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں انہیں واپس لائیں. کیونکہ اسکولز میں کیا ہوتا ہے، اتنا زیادہ سلیبس ہوتا ہے، ٹیچر سلیبس کو کروانے کے چکر میں سب کچھ بھولے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ایک تو اسکولز میں جگہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی گراؤنڈ ہو یا جہاں بچے بھاگ دوڑ کا کھیل کریں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے اب زیادہ ذمہ داری جو ہے یہ پیرنٹس پر ہی آتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو خود دیکھیں. آپ ٹیچر کے پاس آپ کا بچہ کتنے دیر ہوتا ہے، مگر زیادہ تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا. آپ خود دیں توجہ اور انہیں آؤٹ ڈور گیمز کی طرف لے کر آئیں تاکہ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی اچھی ہو اور انہیں بھوک بھی لگے گی. اور وہ ایک جب یہ تو بہت مشہور مقولہ ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. بس اب آپ سے صرف میں یہی گزارش کروں گی، اللہ کے واسطے ہمارے پیارے پاکستان کو بہترین شہری دیجیے. اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. کوئی چیز آسان نہیں بجز کی، اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں بجز کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے. السلام علیکم.